آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا ایک پیغام ہے جو ہمیشہ پیش نظر اور ہمارے دلوں پہ نقش رہنا چاہیے، اور یہ پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں تم سارے کے سارے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمام نعمتوں سے زیادہ بڑیا نعمت ہے، اور جب تک وہ نعمت نہ آئی تھی تمہارے پاس، اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، طبقاتی جھگڑے بھی تھے، علاقائی جھگڑے بھی تھے، رنگ نسل کے جھگڑے بھی تھے، برادری اور قبیلے کی بھی لڑائی تھے، امیر غریب کی بھی لڑائی تھی، کاسان اور کاشتکار کا جھگڑا بھی موجود تھا۔ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ کی یہ نعمت آئی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سبحان اللہ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس مہربانی سے اور اللہ کی اس نعمت کے بدولت تمہارے دلوں میں الفت اور محبت آئی، اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر روم کا رہنے والا بھی اور حبشہ کا رہنے والا بھی اور قریشی بھی اور بنو امیہ کا بھی اور مدینہ منورہ کا رہنے والا بھی اور مکہ سے آنے والا بھی مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ یہ حبشہ سے آیا بلال بھی ہے، یہ فارس سے آیا سلیمان بھی ہے، یہ سارے آئے، ان کے زبانیں مختلف، علاقے مختلف، قومیں مختلف، علاقے مختلف، لیکن نعمت اسلام نے انہیں ایک پھولوں کا گلدستہ بنا دیا۔ ان کے اندر سے محبتوں کی خوشبو پھوٹنے لگی۔ اس نعمت کو ہمیشہ اس کا احساس رکھا کرو کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت دے رکھی ہے، اور یہ ہدایت کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ جہاں اسلام کی نعمت کا، عظمت کا احساس نکلا، وہاں پھر اپنی قوم کی عظمت کا احساس آ جائے گا، اپنی زبان والے کی عظمت دلوں میں آ جاتی ہے، اور جہاں نعمت اسلام کی عظمت ہے پھر اس کے دل میں مسلمان کی عظمت ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، چاہے وہ کالا گورا کیسے بھی رنگ کا ہو۔ اگر نعمت اسلام کی عظمت ہے تو پھر اس نسبت سے تیرے دل میں مسلمان کی عظمت آئے گی۔
اور جہاں اس نعمت اسلام کی عظمت دلوں سے نکلی ہے پھر رنگ نسل کے بت کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلمان معاشرے میں اور مسلمانوں کے سوسائٹیوں میں یہ آگ اسی وقت بھڑکائی جاتی ہے اور یہ نفرتوں کی آگ اسی وقت بھڑکائی جاتی ہے جب مسلمان معاشرے سے اسلام اور اسلامی زندگی ختم ہونے لگتی۔ ورنہ ایسے مجرم آدمی جو مسلمانوں میں نفرت پھیلائے مسلمان اسے کہاں برداشت کرتا، لیکن وہ مجرم خیرخواہ بن کے اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب مسلمان معاشرے سے اسلام نکل جاتا ہے، اسلام کی عظمت نکل جاتی ہے، وہ مجرم خیرخواہ بن جاتا ہے، وہ مجرم لیڈر بن جاتا ہے، وہ مجرم اپنی قوم کے سامنے قوم کا محسن بن کے آتا ہے، وہ خون کا پیاسا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے خون کے ذریعے کرسی تک پہنچنا چاہتا ہے، مفادات تک پہنچنا چاہتا ہے، لیڈر بننا چاہتا ہے، لیکن مسلمان معاشرہ اسے اسی وقت قبول کرتا ہے جب اس کے دل میں اسلام کی عظمت نکل جاتی ہے۔ ورنہ ایسا مجرم آدمی اور ایسا مسلمانوں کا دشمن اور بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا دشمن مسلمان اسے کہاں برداشت کرتا ہے؟ لیکن یہ قبول ہونے لگتا ہے، کوئی زبان کا نعرہ لگا دے، علاقے کا نام لگا دے، برادری کا نام نعرہ لگا دے، قبیلے کا نعرہ لگا دے، علاقائی نعرے لگا دے، اس لیے کہ عصبیت اس وقت تک جڑ نہیں پکڑتی جب تک کہ اسے خوف زدہ نہ کیا جائے کہ تمہارے حقوق غصب کیے جائیں گے، یہ خوف پیدا کیا۔ اور یہ عصبیت اس وقت تک جڑ نہیں پکڑتی جب تک اس کے دل میں دوسری برادری اور قوم کی نفرت نہ بٹھے، اس لیے کہ عصبیت پر گروہ بندی اسی وقت ہوگی جب اسے خوف زدہ رکھا جائے گا اور جب اس کے دل میں دوسروں کی نفرت بٹھائی جائے گی۔ اور سبحان اللہ، نعمت اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ یہ اپنا ہے بیگانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو اس اسلام کی نعمت کے بدولت ایک جسم کے مانند فرمایا، ایک جسم کے مانند فرمایا ہے کہ اگر کسی بھی علاقے اور زبان کا ہے، خیال رکھنا وہ تیرے ہی جسم کا ٹکڑا ہے، اگر تو اسے دکھ اور تکلیف پہنچائے گا اور اس میں زخمی اور اسے پریشان رکھے گا تو اپنے جسم کو زخمی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جسم واحد، یہ ملت اسلامیہ امت اسلامیہ ایک جسم کی مانند ہے، کوئی آنکھ ہے، کوئی سر ہے، کوئی ٹانگ ہے، کوئی ہاتھ ہے، ایک جسم ہے۔ پاؤں کے ناخون میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ہاتھ میں درد آ جائے تو پورے جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت اسلامیہ تو ایسی ہے، اپنے بھائی کا درد محسوس کرتی ہے، چاہے جائے کہ اس کے لیے موذی بنے، چاہے جائے کہ اس کے لیے نفرت پیدا کرے۔ اور یقین جانیے جو مسلمانوں میں اور مسلمان معاشرے میں ان بتوں کی بنیاد پر نفرت پیدا کرتے ہیں، یہ بڑے تخریب کار ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں مسلمان معاشرے کے۔ مسلمان ایک برادری ہے، ایک امت ہے، اور سارا دنیا کا کفر اور باطل جانتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا مرکز ان کا آپس کا اتفاق اور ان کا ایک ہونا ہے۔ اور یہ بھی خوب ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر انہیں رسوا اور ذلیل رکھنا ہے، غلاموں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا ہے، تو ہمیشہ انہیں
تقسیم کر کے رکھنا، ہمیشہ انہیں تفرقوں میں رکھنا، انہیں گروہ بندیوں میں تقسیم رکھنا، یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ انہیں ایک نہ ہونے دینا۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑا فتنہ ہے، لیکن یہ فتنہ معاشرے میں جگہ بناتا ہے جب اسلام کی نعمت کی عظمت اور اس کا احساس دلوں سے نکل جاتا ہے۔ جب اس کی عظمت نکلتی ہے اسلام کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سارے کے سارے اللہ کی اس رسی کو مضبوط پکڑ لو، تفرقہ نہ کرنا، تقسیم نہ ہونا۔ وہ ظالم آدمی ہے جو قومیت کا جھنڈا لہراتا ہے اور اس پر اپنے گروہ کو اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کو برا بھلا کہا اور فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس بدبخت آدمی کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ جو میری امت کو تفرقے میں ڈال رہا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ رہا ہے، عصبیت اور نفرت کے اندر یہ زہر گھول رہا ہے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب نعمت اسلام اپنی بہاروں میں تھی، اپنی بہاروں میں تھی، آنے والوں کا اور مدینہ میں رہنے والوں کا آپس میں کوئی خاندانی اور برادری رشتہ نہیں تھا، کوئی برادری کا اور خاندانی رشتہ نہیں تھا، لیکن قرآن ان کا منظرنامہ ذکر کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، انہوں نے اپنے گھر پیش کر دیے، اپنے کاروبار ان کے سامنے رکھ دیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت صدیق بنے تو آپ نے فرمایا صدیق تجھے یہاں کون جانتا ہے، میرا کاروبار کا حصہ بھی لے لے، میری زمین کا حصہ بھی لے لے، تجھے یہاں کون جانتا ہے، تیرا رشتہ کہاں ہوگا، کون تجھے پہچانتا ہے، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح بھی کر لے۔ سبحان اللہ۔ ایسی اسلامی اخوت، ایسا بھائی چارہ، یہ اسلام کی بہار کے ساتھ ہے۔ سچ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ اسلام کی بہار نکلے نا تو سکا بھائی سکے بھائی کو بھی برداشت نہیں کرتا، سکی بہن کو بھی برداشت نہیں کرتی، بیٹا باپ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسلام نکلے نا پھر مسلمان معاشرے میں ایک نظر بھی آتے ہیں کہ شوہر بیوی کا قاتل نظر آتا ہے اور بیوی شوہر کا قاتل نظر آتی ہے، پھر یہ منظرنامے بھی سامنے آتے ہیں۔ اور جب اسلام اپنی بہار کے ساتھ آتا ہے، سبحان اللہ، دور والا بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ کلمے کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری برادری بنائی ہے، یہ میرے برادری کا ہے، میرا کنبے کا ہے، پھر دور کا بھی اپنا ہو جاتا۔ اور یہی مسلمانوں کی طاقت تھی بھائی، یہی مسلمانوں کی قوت تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو میرے عزیزو، مسلمان ملکوں میں، مسلمان سوسائٹیوں میں یہی اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، یہی اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں کہ ایک طرف ایسا ماحول قومی سطح پہ، تعلیمی اداروں پہ ایسا بنایا جاتا ہے کہ مسلمان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹے، اور دوسری طرف یہ اژدہے مسلط ہو جاتے ہیں کہ مسلمان
گروہوں میں اور ٹکڑوں میں اور فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے. ایک طرف بے دینی کی محنت اور ایک طرف یہ ازدہا مسلط ہو جائے. یہ ملت اسلامیہ کی بربادی ہے. جب مسلمانوں کے پاس خلافت تھی اور پھر خلافت عثمانیہ آئی تو یہ امت کتنی محفوظ تھی. اور آج اس خلافت کے ٹوٹ اور وہاں کیا جھگڑا تھا؟ ہم عرب تم ترک. ہم عرب تم ترک. وہ اتنی بڑی خلافت ٹوٹ کے رہ گئی اور وہاں اب چھوٹی چھوٹی کالونیاں بن گئی اور ہر کالونی پر ظالم جابر اس وقت حکمران ہے اور وہاں چوکیدار بٹھا رکھے ہیں ان کالونیوں پہ. وہ چوکیدار ہی چوکیدار کی طرح، حکمران کوئی اور ہے. لیکن تقسیم کیوں ہوئی؟ رنگ نسل، زبان، علاقہ. اس ملک کی بقا بھی اور اس ملک کا تحفظ بھی اور اس ملک کا استحکام بھی صرف اس نعمت اسلام کی قدر کے ساتھ وابستہ ہے. جہاں اسلام اور اس کی عظمت نکلی میرے عزیزو، پھر نہ جانے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ پھر ہر ایک اپنا جھنڈا لے کے کھڑا ہو. ایک اسلام ایسا ہے جو اس کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے. اسے نکال دے پھر پٹھان کا اپنا ہے، بلوچ کا اپنا ہے، پنجابی کا اپنا ہے، مہاجر کا اپنا ہے اور نہ جانے پھر ان کے آپس میں کتنے ہیں. پہلے یہ اسلام سے نکلے، رنگوں میں تقسیم ہوئے، زبانوں پہ تقسیم ہوئے، پھر نیچے آئے قبیلوں میں تقسیم ہوئے، پھر نیچے آئے برادریوں میں تقسیم ہوئے. اور جب ان کے آپس میں برادریوں کے انتخاب ہو رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے. اور بظاہر کیا ہوتے ہیں؟ قوم کا خیال رکھنا، خیر خائی، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ جو تقسیم در تقسیم ہے، الامان والحفیظ، یہ مسلمانوں کی بربادی ہے، یہ مسلمانوں کی ہلاکت ہے. مسلمان اسلام کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، دیکھو دو ہی تقسیمیں قرآن ایک تقسیم کی بس، فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، بس. یہ تقسیم تو دنیا میں ختم ہو رہی ہے. آپ کی اردو کی کتابوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ ہم عقیدوں کے پجاری نہیں، ہم تو محبتوں کے پجاری ہیں. یہ بیدونی کی کلمات آپ کے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں. جو تقسیم قرآن نے کی ہے وہ تقسیم برداشت نہیں. فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، اس کے اندر کفر کی نحوست ہے، شرک کی نحوست ہے. یہ مسلمان جس کے اندر ایمان اور توحید ہے یہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا. ان کے تقسیم ہے. لیکن مسلمان ایمان اسلام کی بنیاد پر ساری دنیا ملت اسلامیہ کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، یہ بھائی چارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے. یہ ایک تقسیم ہے قرآن اور یہ کفر اور ایمان کی وجہ سے ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے، برادریوں کی بنیاد پر نہیں. بھائی جہاں تک تعلق ذات کا ہے، برادری کا ہے، علاقے کا ہے، زبان کا ہے، فرمایا یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہے تاکہ تمہیں یہ پہچان ہو سکے کہ یہ وہ عبداللہ ہے جو اس علاقے کا رہنے والا ہے، یہ وہ عبداللہ ہے جو اس علاقے اور اس زبان کا ہے،
یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ نفرت پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو مسلمان ایک رہ سکتا ہے اور اپنی اتفاق اور قوت سے عزت اور عروج کی بلندیوں پہ جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے اس کے دل میں ہر وقت یہ نقش ہو کہ نعمت اسلام بہت بڑی دولت ہے، اسے ہر وقت احساس ہو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت اسلام ہے، اور میرے جس بھائی کے پاس یہ دولت ہے وہ کسی بھی ذات اور رنگ کا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو کسی مسلمان کو اور اس کو مسلمان کی جان لے لے، برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، اور یہ سمجھے کہ اس کا خون کرنا حلال ہے، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے۔ اور اس شخص سے اللہ حلال سمجھے، برادری کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر مسلمان کی جان، فرمایا یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ جہنم میں چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نعمت اسلام کی عظمت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو مسلمانوں میں باہمی اتفاق اور اتحاد اور مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری کوششوں کو بھی اس راستے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔